میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہے جناب مجاہد بٹ صاحب. تھینک یو ویری مچ بٹ صاحب, تاجر رہنما. بٹ صاحب پہلے تو مجھے سادہ لفظوں میں بتائیں کہ یہ ٹیکس ہے کیا جو آپ پر امپوز ہوا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ اور مہمان موجود ہیں. اجمل بلوچ صاحب, وہ بھی تاجر رہنما ہے. تھینک یو ویری مچ بلوچ صاحب آپ کے وقت کے لیے. مگر مجاہد مسعود بٹ صاحب, ہمیں ذرا سادہ زبان میں بتائیں کہ یہ ٹیکس سے یہ کیا ٹیکس انہوں نے امپوز کیا ہے اور اس کا والیوم کتنا ہے اور اس کے تئیں ان کا معیار کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے کہ انہوں نے انکم ٹیکس کے نام سے تاجر دو اسکیم جو ہے متعارف کروائی. جو سال پہلے جب یہ متعارف کروائی کہا گیا کہ 1200 جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے وہ 1200 روپیہ مہینہ جو ہے ٹیکس دیں گے تاکہ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے. ہم نے بھی کہا بڑی اچھی یہ پالیسی ہے, چلو جو لوگ پہلے سے فائلر ہیں جو ٹیکس دیتے ہیں ان پہ بوجھ کم ہوگا. لیکن ان کی نیت جب انہوں نے دیکھا یہ جو دعویٰ کرتے ہیں نا ہم نے 95,000 جو ہے نئے اسیسی جو ہے شامل کر لی ہے, وہ سارے 1200 والے ہیں. تمام تاجروں نے خود جو محنت کر کے اپنے جو دوسرے دیگر تاجر ہیں جو نہیں اس میں تھے کہ ان کو لانے کے لیے, ساتھ ہی انہوں نے یہ بم پھوڑا کہ جناب اس میں انہوں نے کیٹاگری سلیبس بنا دی. کسی مارکیٹ کی 60,000, کسی کی 45,000, کسی کی 30,000, اور جو لکھا نا اینڈ پہ لکھا ہے یہ منیمم ہے. یعنی جب یہ مارکیٹ کے لیے یا ایک شاپ کے لیے؟ ایک شاپ کا 60,000 روپیہ مہینہ انکم ٹیکس, ایڈوانس انکم ٹیکس. اس میں دیکھیں جو بندہ جو ہے ریٹرن بھرتا ہے سال بعد کہ بھئی ہم ریٹرن بھرتے ہیں, یعنی اور دیگر جو لوگ جو ریٹرن بھرتے ہیں وہ سارا کچھ انہوں نے فائلر کو بھی ان پہ بھی لاگو کر دیے. اور بھئی جو دیتے ہیں ٹیکس انہیں اب سہولتیں دیں تاکہ جو لوگ باہر ہیں وہ اس چیز کو دیکھتے ہوئے وہ بھی ٹیکس نیٹ میں آئیں, نہ کہ آپ. اچھا مجاہد بلوچ صاحب, میں آپ کی طرف پہلے یہ ایک سوال کر لوں. یہ خواجہ آصف صاحب نے تو حالانکہ آپ کی جو کمیونٹی ہے اس کو میاں نواز شریف صاحب کی ایک کانسٹیچوئنسی کہا جاتا تھا, وہ کہتے ہیں جی 250 ارب روپے کا یہ ٹیکس جو ہے وہ کھا جاتا ہے. وہ کہاں سے انہوں نے فگر لی ہے؟ نہیں, وہ پھر کھاتے ہوں گے جو ان کو ایگزیکٹ جو ہے پتہ ہے. آپ یہ دیکھیں یہ لے رہے ہیں ایڈوانس انکم ٹیکس, ان کو کیسے پتہ ہے, ان کے پاس کون سا علم ہے کہ بھئی آیا دکاندار نے 60,000 روپیہ اس کی انکم اتنی ہونی ہے کہ جس میں سے انہوں نے 60,000 ٹیکس لے لینا. ڈسٹنکشن نہیں ہے, کچھ بھی نہیں جی. سپوز جو ہے ایک دکان کا کرایہ 20,000 ہے, 25,000 ہے, اس سے وہ 25,000 نہیں دیا جا رہا تو وہ 60,000 کیسے دے گا؟ 60,000 کیسے دے گا؟ اجمل بلوچ صاحب, میاں شاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میاں شاہد صاحب آپ کے ساتھ اجمل بلوچ صاحب بھی ہیں, پلیز انہیں بھی ذرا انکلوڈ کرتے ہیں. آپ فرمائیے کچھ. آج بڑی کامیاب ہڑتال رہی ہے اور ایف بی آر کی جانب سے ایک دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں, لیکن تاجر تیار نہیں ہیں, وہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. تو کیا رابطہ کیا گیا ہے ایف بی آر کی جانب سے؟ جی اجمل بلوچ صاحب آپ ہی فرما دیجئے. جی ایف بی آر رابطہ کر رہا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو ویلیویشن ٹیبل ہے یہ جب تک آپ واپس نہیں لیں گے تب تک کوئی بات نہیں چلے گی. یہ کسی صورت بھی ہمیں قابل قبول نہیں ہے. دکان کی ویلیویشن پہ ٹیکس لگانا یہ کہاں کا قانون ہے بھائی؟ انکم ٹیکس دنیا میں کسی ملک میں ویلیویشن پہ ٹیکس نہیں ہوگا. آپ نے انکم پہ لگا دیا ہے کہ ہر دکان جو ہے اس کا اگر سائز اتنا ہوگا اس کی قیمت اتنی ہوگی. یعنی قیمت اگر ایک دکان کی 5 کروڑ, آج کل کون سی دکان ہے جس کی کروڑ روپے سے کم ہے؟ اگر ایک چھوٹی سی دکان جس کی کروڑ روپے قیمت ہے اس کا یہ 10% آمدن تصور کر رہے ہیں. او بھائی یہ خدا کا آپ کو ہدایت دے, یہ کیا کر رہے ہیں؟ 10% پہ آپ 35% ٹیکس لیں گے, یعنی 3.5 لاکھ روپیہ وہ ٹیکس دے دے. او بھائی بات یہ ہے ہمیں یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. برائے مہربانی اس کو واپس لے لیں. یہ تاجر دو اسکیم سے آپ نے شروع میں ہمیں نہیں بتایا, اینڈ پہ آ کے بتایا جی ہم نے ویلیویشن ٹیبل بنایا. حالانکہ یہ اسکیم یہ تھی کہ آپ نے 1200 روپے لینے اور اس فائلر جو نان فائلر تاجر ہے اس کو رجسٹر کرنا ہے. سال بعد وہ انکم ٹیکس ریٹرن فائل کر دے گا. ہم نے کہا جی ٹھیک ہے. کوئی کیا یہ ہڑتال جاری رہے گی کہ آج ہی ہڑتال تھی بس؟ دیکھیں آج کے دن ہڑتال تھی. یہ میسج تھا, بہت بڑا میسج ہے پاکستان کی تاریخ میں. یہ وہ ہڑتال تھی کہ ہمیں تاجروں نے کہا یہ ہڑتال کریں, نمائندوں کو مجبور کیا, ہر طرف سے آواز آ رہی تھی. آج پورے پاکستان میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں دکانیں بند نہ پڑی ہوں. یہ نون لیگ کی آپ بات کر رہے تھے, یہ نون لیگ کے سب سے زیادہ تاجر نون لیگ کے تھے. آج خواجہ آصف صاحب کو یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ
نون لیگی تاجروں کا عدم اعتماد اپنی حکومت پہ ہے کہ یہ دکانیں بند کر کے عدم اعتماد کیا ہے. خواجہ آصف صاحب ہمارے محترم ہیں, وہ دفاع کے وزیر ہیں, یہ ہمیں بات کرنی چاہیے, کسی وزیر خزانہ کو ہم سے بات کرنی چاہیے, وزیر تجارت کو ہم سے بات کرنی چاہیے کہ ان کا کہنا کہ یہ اتنے ارب ٹیکس چوری کر جاتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو 10-10 کروڑ کی گاڑیوں پہ سارے آپ لوگ پھرتے ہیں, یہ جو آپ نے موجیں لگائی ہوئی ہیں, ہر چیز مفت ہے آپ کو, گھر مفت ہے, جہاز مفت ہے, گاڑیاں مفت ہیں, یہ کدھر سے؟ یہ ہمارا ہی ٹیکس ہے نا. خدا کے لیے بھائی اس طرح حکومت تھوڑی چلے گی. عوام مر رہی ہے. FBR سے کس لیول پر رابطہ ہوا اور مذاکرات کیا ہونے جا رہے ہیں؟ کہ آپ مذاکرات کے لیے وفود جو ہیں وہ ایک تبادلہ ہوگا ابھی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم فون ہی اٹینڈ نہیں کر سک رہے آج سارا دن. اس وقت اتنی مشکلات ہیں. ظاہر ہے ہم میڈیا سے بھی بات کریں, پورے ملک پہ تاجروں کے ساتھ بات کریں, ہم ان سے میٹنگ ضرور کریں گے, ہم مذاکرات ضرور کریں گے. پورے پاکستان کے تاجروں نمائندوں کو, چاروں صوبوں کے جو ہمارے عہدیدار ہیں ان کو بلائیں گے. اچھا بلوچ صاحب, آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی. اگر میں بلوچ صاحب آپ کی بات کو مجاہد مسعود بٹ صاحب کی طرف لے کے جاتا ہوں, جو بٹ صاحب پتہ نہیں آپ بلوچ یہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں 10-10 کروڑ کی گاڑیاں خود لے رہے ہیں. ایک پتہ چلتا ہے جی ایک سپیکر صاحب کو 10 کروڑ کی گاڑی ملے گی, بجلی ان کی فری ہے. بات تو یہ ٹھیک کرتے ہیں. ہم جو کنزیومر ہیں, اب آپ پہ یہ ٹیکس لگ جائے گا تو ظاہر آپ بھی پاس آن کریں گے. پہلے ہی آپ کے کنزیومر کا برکس نکل چکا ہے, مارکیٹیں ویران ہو چکی ہیں. کل میں اتنے بڑے سٹور میں گیا, وہ میں کہ وہ اتنے کوئی سوگ بنایا جا رہے ہیں, خدا کی قسم بٹ صاحب. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ 70% خرید و فروخت میں 70% کمی آ چکی ہے. 30% پہ ہم اپنے اخراجات نہیں پورے کر سک رہے. ان کو ٹیکس ہم کہاں سے دیں گے؟ اسی پہ بٹ صاحب آپ کا ٹیک لیتا ہوں. اخراجات ختم کریں. بلوچ صاحب نے کہا ہے اپنے تجربے, اور آپ کا کیا تجربہ ہے وہ کہہ رہے ہیں, اور میں نے یہ خود دیکھا ہے کہ جی نہیں نظر آ رہا مجھے بائر. اس میں دیکھیں یہ جو آپ نے 10 کروڑ کی گاڑی کی ہے, میں یہ تھوڑی سی کی توسیع کروں. جو سپیکر صاحب کو گاڑی ملی ہے وہ 18 کروڑ روپے کی سمڑی پاس ہوئی ہے, انہیں 18 کروڑ کی گاڑی منگوا کے دی گئی ہے. آیا پہلے کیا وہ سائیکل پہ پھر کہ جو انہیں گاڑی کی ضرورت پڑ گئی؟ آخر جو ہے صاحب حیثیت ہیں, اپنی ان کے پاس گاڑی تھی, سپیکر بننے سے پہلے بھی تو پھرتے تھے. اگر انہوں نے مراد اپنی ختم کریں, ہمیں جو کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس لگا دیں, اس ٹائم ہمیں نہیں, یہ پوری قوم کو جو ہے نا انہوں نے پہلے ایک بات یہ تو بالکل آپ کی جائز بات ہے کہ یہ اس ملک کی اشرافیہ جو ہے وہ انہوں نے لوٹ مار کا. وہ اجمل بلوچ صاحب نے ابھی ذکر جو کر رہے تھے, جو فریکوینسی ہے لوگوں کی, بالکل ایسا ہی ہے. اجمل بلوچ صاحب نے بالکل اس کی بالکل بتایا. جو حالات ہیں نا, اب یقین جانے دکانوں کے حالات, یہ ان وزراء کو کیا بتاؤں. مارکیٹیں ویران پڑی ہیں, ہر انسان جو ہے پریشان ہے. یعنی آپ یہ مانتے ہیں کہ گاہک نہیں آ رہا, یہ حقیقت. اور یہ جو ہڑتال ہوئی ہے نا, اس میں یعنی ہم نے اجمل بلوچ صاحب نے جو ہڑتال کی کال دی اس کی تائید کی کہ جی ان کا کاز ٹھیک ہے. اس ٹائم ہم گروپ بندی, اس کا مطلب ہے اس وقت کوئی گروپ بندی نہیں ہے, کوئی گروپ بندی نہیں ہے.